اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے سلامتی نیوز کے تحت منعقد ہونے والا یہ آخری پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کے الوداعی لمحات اور وہ ثانیے، چند مختصر سے گھنٹے کہ جو ہم رمضان کی حالت میں اس وقت گزار رہے ہیں۔ آج الحمدللہ طاق راتوں میں سے 29ویں شب ہے، جو آخری طاق رات ہے۔ اس کی اپنی فضیلت لیلۃ القدر کے حوالے سے تو ایک واضح اور بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن اگر مختصراً ہم بیان کریں کہ آخر کے یہ چند لمحات اور ایک دو راتیں، اگر 29ویں رات کے بعد 30 رمضان ہوا اور پھر اس کے بعد عید الفطر تک کے جو اوقات ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، یہ ہے بنیادی طور پر آج کا موضوع۔ جہاں تک لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ آخری رات کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو مختلف احادیث بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں سے کسی رات میں پاؤ یا اسے تلاش کرو گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اس کا آپ نے بظاہر اپنی عملی زندگی میں اور بیداری کی صورت میں اس رات کو پایا، جبکہ دوسری دفعہ کہ آپ کو خواب میں بھی اس رات کا مشاہدہ کرایا گیا اور اس کا اشارہ آپ کو خواب کی صورت میں بھی ہوا۔ لیکن رمضان المبارک کے ان طاق راتوں میں سے خواہ وہ 23ویں رات ہو کہ جب آپ نے اس لیلۃ القدر کو پایا، یا بعض احادیث میں 27 شب کا زیادہ احتمال موجود ہے، اور حضرت ابو بکرہ سے جو روایت ہے وہ یہ کہ یہ رمضان المبارک کی آخری طاق رات یعنی کہ 29ویں شب بھی ممکن ہے۔ تو یہ مختلف طاق راتیں ہیں کہ جس میں لیلۃ القدر کی فضیلت کہ جس کا تذکرہ قرآن کے نزول کے حوالے سے بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل فضیلت والی رات ہے۔ اگر 1000 مہینے عربی زبان میں کچھ اعداد ایسے ہیں کہ جس کا تعین اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ محاورتاً استعمال ہوتے ہیں، مثلا 7، 10، 100، 1000، 70، یہ وہ اعداد ہیں کہ جس کا مطلب فی نفسہ وہ مطلق اعداد نہیں ہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد کثیر اور بے شمار تعداد کا ہونا ممکن ہے۔ کہ جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 10 مرتبہ سمجھایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی گن کر ایک بچہ جو ہے وہ کہے کہ اپنے باپ سے کہے کہ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ پہلے بھی کہا ہوگا، یہ آپ نے تیسری یا چوتھی دفعہ کہا ہے مجھے کسی کام کے بارے میں، اور آپ کہہ رہے ہیں 10ویں مرتبہ تمہیں سمجھا دوں، تو کاؤنٹ کر کے فزیکلی 10 مرتبہ نہیں۔ تو یہ عربی زبان میں 10 اور 70 اور 100 اور 1000 یہ لاتعداد یا انفینٹی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اس وجہ سے کہ اس کی عبادت کا اجر و ثواب لیلۃ القدر جس کو مل جائے یا حاصل ہو، تو اس میں جو اجر و ثواب ہے وہ بے شمار حد تک اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے۔ فی نفسی صرف 1000 راتیں نہیں ہیں، اور اس سے زیادہ ہے، خیر سے لفظی معنی ہے اس سے زیادہ۔ اگر اس کو بھی آپ تعین کر لیں کہ 1000 مہینے، تو 1000 مہینوں کی راتوں کا مطلب جو ہے وہ تقریباً 84 سال اور 3 ماہ بنتے ہیں
اگر 1000 مہینوں کی عبادت اور ریاضت اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھا جائے. لیکن ہم مختصراً ان آخری لمحات کے حوالے سے یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت خواہ طاق راتوں میں سے کسی بھی رات کے حوالے سے ہو، اس رات کے بارے میں بعض اور لوگوں کے مشاہدات اور احادیث مبارکہ بیان کرتی ہیں یا بیان کیا جاتا ہے ان احادیث میں. اس کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رات عام راتوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے. فضیلت کے اعتبار سے تو اپنی جگہ ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، لیکن عام راتوں سے اس لحاظ سے ہی ممیز ہوتی ہے کہ ایک روشن رات ہوتی ہے. اس رات میں اگر چاند نظر آئے تو چاند بھی بہت، اب ان دنوں میں کہ جن دنوں میں یہ راتوں میں چاند نظر آتا ہے عموماً وہ آخر کے چند عشرے کی راتیں ہوتی ہیں، تو اس میں روشنی عام دنوں میں جب یہ چاند نظر آئے اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ رات جو ہے موسمی اعتبار سے اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈک، بلکہ ایک معتدل رات ہوتی ہے. یہ اور شیاطین کو طلوع فجر سے پہلے جو ہے مقید کر دیا جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتے، یا جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے وہ نکل نہیں سکتے. یہ چند ایک احادیث کی صورت میں اس رات کے حوالے سے مختلف حدیث بیان کی گئی ہیں. پھر یہ رات جب گزر جاتی ہے، دوسرے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں نہیں ہوتی ہیں اور وہ بالکل ایک پیالے کی صورت میں یہ چاند کی طرح وہ نظر آتا ہے کہ اس کی کرنیں جو ہے مال پڑ جاتی ہیں اور نسبتاً وہ سرخ ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں وہ حدت اور وہ تیزی نہیں ہوتی. یہ تو اس رات کے حوالے سے گفتگو تھی. لیکن جب یہ آخری کے چند ایک لمحات ہیں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور عبادت کرتے ہوئے 28 دن تقریباً ہو چکے ہیں روزے کی حالت میں، تو پھر اب اس رات اور ان لمحات کے اعتبار سے جو دعوت فکر ہے وہ یہ کہ ان لمحات کی اہمیت کو اور اس کی وقت اور حیثیت اور قدر و منزلت کو سامنے رکھیں. اور قدر و منزلت کو سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹریننگ اس پورے مہینے میں ہو سکی ہے، اللہ تعالیٰ کے جن منکرات اور ممنوعات سے ہم نے اجتناب کیا ہے، اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کو ہم نے جو مسلسل ترک کیے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے حق کو ادا کرتے ہوئے ہم خشوع و خضوع سے، رقت و زاری کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ، تقوی و پرہیزگاری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو عبادات ہم انجام دیتے رہے ہیں، تو اسی سلسلے کو اپنی طبیعت، اپنے مزاج اور اپنی عادات و اطوار میں باقی رکھیں تاکہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کی اہمیت اور اس کے فوائد و اثرات سے ہم مستفید ہوتے رہیں. کیونکہ اگر ہم نے اپنی ان عادات کو جو مہینے بھر کی ٹریننگ کی صورت میں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اگر یہ خشوع و خضوع، یہ انہماک اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا، اس کی جناب میں اپنی مناجات کو پیش کرنے کا جو ہم نے رات دن تعلق استوار کیا ہے، اس کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے. اور اس طرح اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکتا ہے کہ جب ہم یہ سلسلہ باقی رکھیں، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد میں اب ہماری نمازوں میں بھی کوتاہی ہوتی رہے، اب جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور منکرات کی جانب جن سے ہم رکے رہے ہیں اس جانب ہماری رغبت یا ہماری توجہ پھر شروع ہو جائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے غضب و غضب کو ہم دعوت دینے والے بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی اس غضب و غضب کی جانب رجوع کر کے اپنے ان فوائد اور اثرات اور اس محنت جو ہم نے پورے مہینے بھر میں کی ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بندے کی بات کہ ایک مرتبہ ایک اس کے در پہ، اس کی چوکھٹ پہ ایک بندہ آ گیا ہے، اس نے پچھلی تمام جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو گستاخیاں، جو نافرمانیاں،
جو حکم ادبی ہوتی رہی ہے اس نے حرف غلط کی طرح اسے مٹا دیا ہے. اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے دامن میں ڈھانپتے ہوئے اس نے ہماری اس عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر ہمیں اس قابل کر دیا کہ وہ بندے کے دل پر جو اس کا گناہ کا جو وبال تھا، جو سختی تھی، جو شقاوت قلبی تھی، ہم اس سے اب تطہیر قلب حاصل کر چکے ہیں. اب اس کے بعد پھر ہماری عبادت میں جو مزہ آ رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے بندے بن چکے ہیں. اب اگر اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا، تحلیل اور تمجید اور اس کی پاکی و بڑائی و بزرگی کو بیان کرنے کا جو ایک سلسلہ جاری رکھا تھا، جو ہم ردب اللسان رہے ہیں، ہماری زبانیں تر رہی ہیں ان ذکر و اذکار میں صبح و شام، تو اس کے بعد میں اب یہ گستاخی انسان کے ضمیر پر بھاری پڑتی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اس جانب توجہ دینے کے بعد اس اللہ تعالیٰ سے بد عہدی نہ کرے، انحراف نہ کرے اور اس سے اغراض نہ بڑھتے. اللہ کے احکام و ہدایت کو خشوع و خضوع سے اسی طرح پورا کرے جس طرح کہ وہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ہلال رمضان کے بعد سے وہ بڑے خشوع و خضوع سے فرائض انجام دیتا رہا ہے. یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم عن ذنبہ. تو یہ جو ہے کہ تمام پچھلے گناہ بخش دیے گئے جس نے پورے قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ رمضان کے مہینے میں عبادات انجام دی، تو غفر له ما من تقدم من ذنبہ، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے گئے. اب یہ صرف راتیں ہی نہیں ہیں کہ ان راتوں کی اہمیت کو ہم طاق راتوں تک محدود رکھیں، بلکہ ایک اور رات بھی ہے اور وہ ہے عید الفطر سے ایک دن پہلے، جسے ہم عام طور پر چاند رات کہتے ہیں. اور اس رات میں بھی عبادت کرنے کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے. اور یہ معمول تھا کہ تمام لوگوں کا جو عبادت اور ریاضت کی طرف رغبت رکھتے تھے کہ وہ نبی اکرم نے فرمایا یہ جو رات ہے اس کے بعد رمضان جب ختم ہوتا ہے اور عید الفطر کے لیے لوگ تیاری کرتے ہیں، تو ہلال رمضان، یہ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد، ہلال رمضان کے یہ رمضان کے مہینے کے بعد، اب شوال کا چاند دیکھنے کے بعد وہ رات جو گزرتی ہے عید الفطر کی صبح تک، یہ رات جو ہے یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے. کہ اس میں بھی وہی اس کی قدر و منزلت اور فضیلت ہے، اس میں بھی عبادت اور ریاضت کا وہی مقام اور حیثیت ہے کہ جس میں عبادت کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس موضوع کو وائنڈ اپ کریں، میں ایک حدیث کا حوالہ دینا مناسب سمجھوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے اللہ کے احکام اور حکم اور اس کی فرامین کے مطابق اس کرۂ ارض پر پھیل جاتے ہیں، اور پھر جب وہ تمام روزے داروں سے ان کی عبادت اور ریاضت کا مشاہدہ بنفس نفیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جب دوبارہ بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے کہ اے لوگو، اے فرشتوں، بتاؤ کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا، جب تم کرۂ ارض پر گئے تھے تو تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں دیکھا. تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تیری حمد و ثنا، ذکر و اذکار، رکوع و سجود اور قیام میں اور تسبیح و تحلیل میں وہ مصروف تھے. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو بندے میری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، وہ کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اس سے ڈر اور خوف اور خشیت الہیہ کا جذبہ تھا ان میں، ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، عجز و انکساری تھی ان میں. تو کہا وہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، میری اس عظمت اور بڑائی اور بزرگی سے وہ واقف ہے؟ تو
اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے نہ دیکھنے کے باوجود وہ مجھ سے ڈر رہے تھے اور خوفزدہ تھے، اور ان میں اتنا تقویٰ اور تضرع اور خوف کا یہ مادہ موجود تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا اب یہ بتاؤ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہا کہ اپنی مناجات میں وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ تیری لازوال نعمتیں جو جنت کی صورت میں انہیں ملنے والی ہیں وہ ان کو حقدار بنا دے. تو کہا اچھا کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے جنت نہیں دیکھی. پھر بھی وہ جنت کے لیے جنت کے لازوال نعمتوں کا سوال کر رہے تھے اور اسے دعا اس کے خواستگار تھے وہ. تو پھر فرمایا اچھا اور وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال فرشتوں سے کیا، تو فرشتوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے بیزاری اور جہنم سے اتنے خوفزدہ تھے کہ اس سے پناہ مانگ رہے تھے کہ وہ جہنم کی سختی، جہنم کے عذاب اور یہ جو نارے جہنم ہے اس سے وہ محفوظ رہنے کے لیے بار بار وہ تجھ سے دستے سوال دراز کر رہے تھے، وہ التجا اور استدعا کر رہے تھے. ان کی گزارشات میں جہنم کی سختی سے پناہ شامل تھی. تو فرمایا کیا انہوں نے میرے جہنم کو جو میں نے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے لیے، کیا انہوں نے اس جہنم کو دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. تو کہا اچھا جب وہ میری ذات سے کا تو نہ دیکھنے کے باوجود تقویٰ و پرہیزگاری سے اتنے زیادہ وہ رطب اللسان تھے اور خوفزدہ تھے، اور جب انہوں نے جنت نہیں دیکھی تو اس کے باوجود وہ جنت کی لازوال نعمتوں کی درخواست کر رہے تھے، اور جب انہوں نے جہنم نہیں دیکھی اور پھر بھی وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ کہ یہ بندے اس رات کو آخری رات کے بعد میں لیلۃ الجائزہ ہے، ہلال شوال کے بعد میں جو لیلۃ الجائزہ ہے، اس کے بعد اے بندو گواہ بن جاؤ کہ اب میں ان لوگوں کو وہ سب کچھ دینے کے لیے میں ان کا اعلان کرتا ہوں. تم گواہ بن جاؤ اس بات کے کہ جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے جنت کی لازوال نعمتوں کے لیے، اور بلا شبہ میں اپنے ان بندوں کو جہنم کی سختی اور اس کے عذاب سے بھی محفوظ کروں گا. تو فرمایا ایک اور حدیث میں کہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس شخص کا کیا معاوضہ ہے، کیا اس کو بدلہ اور اجرت ملنی چاہیے کہ جس نے اپنی مزدوری پوری طرح کر دی، پوری انجام دی. جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ایک مزدور جو انجام دیتا ہے اس کے بعد اس کا معاوضہ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ اس کو پورا ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ میں تم لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ بلا شبہ میں نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے پوری خوف، تضرع، تقویٰ و پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت الہیہ کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت اور ریاضت کی اور رمضان کے روزے رکھے پورے احتساب اور ایمان کی اس جذبے کے ساتھ، تو اس بلا شبہ ان کو بھی پورا معاوضہ دیا جائے گا. یہ ہے وہ رمضان کے چند لمحات جو آج جس سے ہم گزر رہے ہیں. آج 29واں روزے کی جو ہے وہ ہم تیاری کریں گے. طاق راتوں میں سے آخری رات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات کی تمام فیوز و برکات سے اس کے مستفید فرمائے، اور ہم اپنی ان چند ساعتوں میں جو 29 اور 30ویں رمضان کی راتیں ہیں، اس میں ہم تضرع سے، خوف الہیہ، خشیت الہیہ کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، آنکھوں کی بارش کے ساتھ اور آہوں اور سسکیوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت نافرمانیاں ہوئی ہیں. جو اس رمضان کا ایک مقام اور حیثیت اور فضیلت تھی، ہم اس کے مطابق عبادت کرنے کے شایان شان ہم عبادت نہیں کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری اس رحمت کی وسعت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے تجھ سے دست سوال ہیں، درخواست گزار ہیں تیری جناب میں کہ یہ تیری بارگاہ اور تیری چوکھٹ ہے. اگر ہم اس در سے مایوس ہو گئے تو اور در نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، التجا اور استدعا کرتے ہیں کہ تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادت کو جو ہم نے کی ہے اس مہینے میں
اور جو تقصیرات اور گناہ اور عصیان جو ہم سے دیدہ و دانستہ یا عمدن ہو چکے ہیں ان کو صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں ہمارے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔